وہ بھی بیٹھے جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے اور جس کو بھی بیٹھے ہیں جو آس لگائے بیٹھے ہیں، تو آخری 2-3 اشعار مدینہ کی یاد تازہ کیجئے۔ سکون ملے گا وہیں جب مدینے جاؤں گا، سکون ملے گا وہیں جب مدینے جاؤں گا، پر سوال یہ ہے کہ میں کب مدینے جاؤں گا، روزے کے سامنے ہوں اور رات میں رہا ہوں، میں لب گشار نہیں ہوں۔ خوبصورت انداز کے اندر بارگاہ رسالت باب مدثرہ کی سعادت حاصل کر رہے تھے نہایت عزتوں کے لائق محترم جناب قاری محمد قرآن علی نقشبندی چودھری اللہ کی علم میں عمل میں آواز کا سوز و دراز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یقین جانیں کہ ہمارے وہ سراخان ہیں کہ جنہوں نے اس کریم آقا کے غلام سے نعت خوانی سیکھی ہے، وہ بھی درویش سے، اور پھر ان کے اندر بھی وہی سیکھ اللہ کریم کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آئے، ایک دفعہ پھر بانی محفل کی جانب سے، اپنی جانب سے، تمام جانے جانے والوں کی جانب سے کی تاجرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کا عامل ناصر ہو۔ اگلی محفل بھی انہیں پہنچنا ہے اور ان کی نعت کے دوران ہماری بلند کروان بخشی میرے پیر بھائی نہایت عزتوں کے لائق محترم جناب محمد ذیشان ارشد گولڑوی، میں آپ کو بھی بانی محفل کی جانب سے، ملبی صاحب کی جانب سے، تمام جانے والوں کی جانب سے دل کی تاجرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ایک اور خوبصورت آواز ملک پاکستان کی نامور سراخان مصطفیٰ شیر علی حاکم، آپ تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعروں سے استقبال کیجئے اپنے مہمان سراخان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ، میں اپنے آنے والے معزز سراخانوں کو دل کے تاجرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس اعلیٰ حضرت کے کلام کے ایک قطعے کے ساتھ پہلے مہمان سراخان کو پیش کر رہا ہوں محترم جناب محمد ذیشان ارشد گولڑوی صاحب سے، وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات لکھی، میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا۔ تو جو ہے ذرا بولیے ذرا سبحان اللہ، پھر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ مشکل میرے بھی ہے، مہمان زیادہ ہے، وقت کے دامن میں بڑی کم جگہ ہے، میں نے اپنے وقت سے محفل کو شروع کے وقت میں جا کے محفل کو ختم کرنا ہے، اس لیے آپ پوری توجہ اسٹیج کی جانب رکھیے گا، ذرا بولیے ذرا سبحان اللہ، پھر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ذرا ہاتھوں کو لڑا کے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ جس جس کو میرے آقا کے آنے کی خوشی ہے وہ ذرا مل کے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے نہیں سمجھے، بولیے ذرا سبحان اللہ، پھر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ہر سال ربیع الاول کے اندر سنی معاملے میلاد سجا کر اعلیٰ حضرت اس کلام کی عکاسی کرتا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، ارے جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یا رسول اللہ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے ابو حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آلہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آلہ تیرے، ارے نام مٹا ہے نام مٹے کیا تیرا یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ بنا تاخیر آپ کی نہیں محبتوں اور چاہتوں کے درمیان نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں آنے والے معزز سراخان محترم جناب بھائی محمد ذیشان ارشد گولڑوی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنی حاضری سرکار کی بارگاہ پیش فرمائیں۔ یقیناً ہمارے بھائی ملک شکیل صاحب کی بڑی محبت والی محفل ہوتی ہے کہ اس کے اندر ان کی محبتیں شامل ہوتی ہیں، تبھی تو یہ محفل کرم بن جاتا ہے۔ اللہ اس محفل پاک اپنی بارگاہ میں سرکار کو بولے عطا فرمائے۔
ऑथेंटिक है, इसमें कोई चक्कर-चुबा नहीं कि दो चीजें छुपाने से भी नहीं छुपती, एक खुशी और दूसरी खुशबू। जितनी भी छुपाई जाए ये ज़ाहिर होके रह जाती है। खुशबू महक से पहचानी जाती है, खुशी चेहरे से पहचानी जाती है। साहिबो हमरा बिलाल के आने की खुशी है, तो मैं उसी खुशी में जरा मिल के बोलेगा नारे तकबीर। नहीं और जोर लगाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मसलत के जलवा फरोज़ हमारे दिलों में धड़कन पीर सिंह बुखारी साहब और हुजूर की खूबसूरत बज़म में आने वाले हर मोअज़्ज़िज़ मोहतरम मेहमान को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त के अंदर रहते हुए हाज़िरी पेश करनी है। एक बात करूंगा और अपनी हाज़िरी का आगाज़ करूंगा कि जो हम बार बार कहते हैं, तवज्जो इधर रखिएगा प्लीज़, कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, हुज़ूर मदीना पाक सुनते हैं, वो जो यहाँ से पढ़ना होता है वो असल में यहाँ से पढ़ना होता है। तो यहाँ से झुक झुक के बाबा गुलाम हुज़ूर के बारे में खुशी पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या दिलों के दामन बिछा के बैठो, उदास चेहरे खिला के बैठो, है ऐन मुमकिन हुजूर आए, दरूद लब पे सजा के बैठो, पढ़िए सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो अलैहि सल्लो बात है, पढ़िए सल्लो अलैहि। हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। ये आखिरी शेर पढ़ा, अपनी बेदारी का सबूत भी दीजिए और अपने मुकद्दर पे नाज करते हुए कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता, आते हैं वो भी जिनको सरकार बुलाते हैं, पढ़िए सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो अलैहि। और मैं था क्या सुभान अल्लाह, आले नबी के पैर में हाथ रखते हुए, और ये हमारे में मौजूद है और इन्हीं की वजह से शेर पढ़ रहा हूँ। आपने अपनी हाज़िरी का सबूत सुभान अल्लाह से देना है, बेदारी का सबूत देते हुए दीजिए सुभान अल्लाह। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे दर्दे उल्फत अता किया, अरे हो भला हुजूर की आल का, मुझे जीना मरना सिखा दिया, पढ़िए सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो अलैहि मुमकिन हुजूर आए हैं, मुमकिन हुजूर आए हैं, मुमकिन हुजूर आए हैं,
मुमकिन हजूर आए दरूद लब पे सजा के बैठो कोई न माने ये उसकी मर्जी कोई न माने ये उसकी मर्जी मेरी अकीदत का फैसला है कि सवारी तैबा से चल पड़ी है हजूर तशरीफ ला रहे हैं पढ़िए सल्लु अलैहि व आलिहि पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी मौलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि आपके लिखे खूबसूरत जश्न मिलाद के 2 शेर पेश करने हैं और एक ही शेर मनक़बत मौला अली का पेश करना है और 9 बजे माइक इंशाअल्लाह नशीब महफिल आपके हवाले कर दूंगा। तो हुजूर का मिलाद सजाने बैठे हैं, इसको मनाना भी सीखिए कि हम हुजूर का मिलाद मनाने वाले हैं, बिल्कुल मोहब्बत से हुजूर के जश्न में शामिल हो रहे हैं। सैयद सादे ने क्या लिखा कि मिलाद के दिन आए खुशियों का ज़माना है, मिलाद के दिन आए खुशियों का ज़माना है, सरकार की आमद मरहबा, सीधा हाथ बुलंद करके कहेंगे मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मक्के की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मरहबा 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 सरकार ने आना है, सरकार ने आना है और मिलाद के दिन आए खुशियों का ज़माना है, दिल राह में बिछा दो तुम सरकार ने आना है, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मक्के की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मरहबा 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 सरकार ने आना है, सरकार ने आना है। कोई गजरे उधर बुलंद पेड़ों हो रहा है, कोई महफिल नात सजा रहा है, खुदा हर आशिक उदी याद अंदर उदी तौसीफ के नगमे गा रहा है, कोई सुन के तौसीफ उदी सड़दा जा रहा है, मरदा जा रहा है, ना सरशा किसी ने रोक दिया और नहीं रुकदा और रब आप मिलाद मना रहे, सरकार ने आना है, सरकार ने आना है। और खुद रब ने कहा जिब्रील काबे पे लगा झंडे, महबूब ने आना है, दुनिया को दिखाना है, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मक्के की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा 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 मरहबा। ये शेर पेश कर रहा हूँ, ये सिर्फ शेर नहीं है, ये हकीकत है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है कि जिनकी वजह से ये मजलिसें, ये महफिलें, ये मसाजिद, ये दीन हमें मिला है। आखिर वो कौन है? समाअत फरमाइए कि इस्लाम को खून देकर सैराब किया जिसने, आप कोई खामोश ना बैठे, वो आले मोहम्मद हैं, पंज
دو اشعار منقبت مولا علی کے پیش کر رہا ہوں اور میری حاضری مکمل کہ ہر کوچے ہر نگر نگر ہر نگر نگر ہر گلی گلی سارے مل کے مارو نعرہ علی علی ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی سارے مل کے مارو نعرہ علی علی سارے مل کے مارو نعرہ علی 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 دیا دیوانیاں کدی ڈر کے نہیں رہنا ہر دم علی مولا کہنا علی مولا کہنا علی مولا کہنا علی مولا کہنا میری حاضری کے آخری لمحات ہیں میں چاہتا ہوں جتنے دوست بچے ہیں باوز بلند شامل ہو جائیں علی مولا کہنا علی مولا کہنا علی مولا کہنا علی مولا کہنا اس نام دا صدقہ اس نام دا صدقہ مشکل ٹلی ٹلی سارے مل کے مارو نعرہ علی علی اور شاہ صاحب سے دعا لینے کے لیے میری حاضری کا آخری شعر کہ علی اسد اللہ ولیے ادا رتبہ کمالے سخی گھرانہ مولا علی لجپالے علی لجپالے علی لجپالے علی لجپالے علی لجپال اسا منگنا نبی دا صدقہ تے کہنا علی علی منگنا نبی دا صدقہ تے کہنا علی علی سارے مل کے مارو نعرہ علی علی نعرہ حیدری ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد ذیشان ارشد گورلوی کیوریٹری سے نصیب لائے میں آپ کو ایک دفعہ پھر اہل خانہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مصروفیت کے دوران وقت دیا اللہ آپ خانہ قبول فرمائے میرا مالک ان کی آواز کے اندر ان کی سر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے گرامی کے دربار ملک پاکستان کی خوبصورت آواز ایک خوبصورت انداز کے ساتھ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں مدد سرائی کی سعادت حاصل کرنے والے نگر نگر گلی گلی میرے مصطفیٰ گیت گانے والے کیا خوبصورت انداز ہے کیا خوبصورت لہجہ ہے آپ سماعت فرمائیں گے وقت کے دامن میں بڑی قریب کی جگہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ وقت اپنے مہمان کو دوں آپ صرف ایک ربائی سماعت فرمائیے گا آدم چشتی علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو علی علی کرنا عبادت ہے اور یہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی ہے علی علی کرنا عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت بولے بولے ذرا سبحان اللہ پھر بولیے ذرا سبحان اللہ علی علی کرنا عبادت ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے مولا کائنات کا ذکر اتنا سستا بھی نہیں ہے مولا کائنات کا ذکر اتنا آسان بھی نہیں ہے مولا کائنات کا ذکر کرنے کے لیے ابو بکر کی زبان چاہیے بولیے ابو بکر جیسا لہجہ چاہیے عمر فاروق جیسی محبت چاہیے عثمان غنی جیسا پیار چاہیے پھر جب تم عثمان غنی جیسا پیار دل میں رکھ کر مولا کائنات کا ذکر کرو گے منبر مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری سے عبادت کر رہا ہوں لوگوں ادھر تم علی علی کرو گے ادھر مدینے والے کی رحمت تم پہ چھم چھم کر کے برسے گی تبھی تو آدم جیتی صاحب نے کہا ہے نا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا نہیں اب آپ نے بولنا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا میں گھڑی کے ایک سیکنڈ کو بجا کے وقت کے دامن میں بالکل مکمل جگہ رکھتے اپنے مہمان سنا خان کے حوالے بائی کروں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی عالم یہ مغفرت کی ہے سند ہمارے پاس کہ ہم
بھائی کا حوالے کر رہا ہوں. اپنے معزز مہمان محترم جناب شیر علی حاکم صاحب تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت امام اپنی حاضری میں فرماتے ہیں زوردار نعروں سے مہمان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر. ایسے ادھر ہاتھوں کو لڑا کے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم. معزز سامعین السلام علیکم. آئی گی انتہائی خوبصورت اور حسین محفل میں دعا کرنا اللہ حضور کی طرف ولایت سے پڑھن والے دا پڑھنا سنن والے دا سننا حضور دی یاد دا صدقہ حاضری قبول فرمائے. سٹیج تے قبلہ سادات کرام جلوہ فرمانے اور برادر محترم قبلہ چشتی صاحب آپ کا حکم ہوا میری تھی حاضری جو میں ٹائم دیتا گیا میں انشاءاللہ اسے چلیں دے چند اشعار پیش کر کے تھوڑی کو اجازت چاہوں گا. کدھا دل کر رہے ہیں بھی میری زبان ہوئے کہ سونے دا درود ہوئے. سارے دا کر رہے ہیں سارے درود پاک کے شامل ہو. میں نوکری دا آغاز کرنا صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب میں اللہ جی ہم تو آغاز کرنے لگا تے جدو تو محفل شروع ہوئی سب تو اچھی سبحان اللہ آنا لیے میں منت نہیں کرنی سبحان اللہ کو پوری سمجھ کے داد دینا اگر دل منے گا لفظہ تے غور کرنا اللہ جی ہم تو آغاز کرنے لگا. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. صدا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. شاہ بھی جو بخار چاہیے مشکل شاہ بھی جو شریف میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. اس کا پہلا شعر تو جو کس جگہ پہ کرو گناہ جا ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. سب سارے چھوڑے ایک سارا بجتے ہیں اور میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا تسی بھی اٹھاؤ گے کیا کہ ڈگمگاؤ میں کس طرح حاکم میرا دنیا بے آسرا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں اس پار گئے چلے آیا جنہ پر حضور آئے مطلب حضور دی پاک امی جان دی بارے شاید یہ بندے
دی اپنی ماں دا ذکر ہوئے تو بندہ ٹھارے کے داد دے وے جی حضور دی امی دا ذکر ہوئے سبحان اللہ پھر تھوڑے سونے دا معیار اتنے ہونا چاہیے دن میں شن حضور دے متھے لگنا جدو سونے دے سامنے جائیے سونا ویک کے مسکرائے یہ تو وہی نہیں جڑی میری امی جان دا ذکر تے ٹھار کے داد دے رہے سی اور میں جیسے ہاتھ اٹھاواں شاید بھی اٹھان گے تسی بھی اٹھاؤ گے میں بھی اٹھاواں گا وہ کیڑا کلام ہے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں سبحان اللہ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں بڑا حسن تبسم اور بڑا پیار نہ ویکھنا ایسے بھی نظر کر رہے ہیں جڑا بندہ اپنی ماں کو امی جان کے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ جی صاحب پتہ نہیں ہے پورا سال یاد رکھنا یہ شعر پھر بھی تھوڑا ہے وہ شعر ایسا ہے جڑا اپنی ماں کو امی جان کے ہے وہ شعر سنیں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں صاحب بڑے ذوق میں ثابت رکھیے اور شاید جتنے تک شہر تک پہنچے اتنے ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا میں جتنی تک گل کر گیا ہوں اگلے مصرے تے اس شہر کے سیکنڈ مصرے تے 5 سیکنڈ ہاتھ اٹھانے 5 منٹ نہیں 5 سیکنڈ وہ گل ایسی کرنے لگا کیا زلفوں سے لے کے پاؤں کے سبحان اللہ ناخن کی نوک تک میں اصل حضور دا میلاد پڑھ رہا ہے اصل حضور دا میلاد زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ہاتھ اٹھانا پڑے گا ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں میں نے حضور کی پاک امی جان کا ذکر پیش کیا اب میں خود حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں ان ترتیب نہ طور ملاد کوئی سنا گے تو 15 منٹ بہت مشکل اگے تم سنا دیں گے پھر کے دیں خوشبو بھری فضائیں سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائیں سونا جو آ گیا ہے اٹھاتے مرحبائے ہاتھ اٹھانا سونا جو آ گیا ہے شاید بہت لوگ میلاد بنا دے ایکو جی نہیں بنا دے کو جی انہوں نے شیر دینا گلیاں بھی تو سجا چا میرا بھی تو سجا چا میلاد دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا انہیں کہتے ہوں کہ اسی گیا اتنی تے
کر وفائے سونا جو آ گیا ہے. اور ساڑیاں ماں بہنا بھی ذکر سن رہی ہیں. ایک شعر انہاں واسطے بھی ہے تھوڑے سارے واسطے. کیا ہنجوا تے ہاں کے آدھے سیلاب ٹل گئے لے تختر کشی دے سارے عذاب ٹل گئے لے عذاب ٹل گئے لے تیاں دے سر ردائے سونا جو آ گیا ہے. تیاں دے سر ردائے سونا جو آ گیا ہے. چشتی صاحب نے بار میں میں ان کے ربائی چلو ایک تو سنا جو کتنے سنا دینا ایک ربائی. کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گئے ہن خیر خوشیاں حاکم نبیانو سردار آگے ہن خیر. اگلی دو لینا تینا دے چہرے تے رونق وکھنا. ہارے دے جو یار صدا نکلی دلدار آگے ہن خیر اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سرکار آگے ہن خیر اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سرکار آگے ہن خیر. بلغ العلا بکمالہ کشفت الجہل بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پھر بختانہ بولے سلو پانچ منٹ رہ گئے تو میں 5 منٹ ایک دل کر رہے جارے گار دی بار کے چک شروع جڑے جارے گار نہ اندروں پیار کرتے وہ آ چکے گئے سبحان اللہ. اے مزہ لینا کرنا میں وہ چیزیں دے کے جا رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے تسی پھر کبھی سننا ہے ویڈیو سرانے کے سر رکھ کے سبحان اللہ کہتے رہو گے وہ چیزیں میں دے کے جا رہا ہوں. خالد بھائی صدیق تیرے مانگ وفا کون کرے گا صدیق تیرے مانگ وفا کون کرے گا. حق پیار دا جوان گیا دا کون حق پیار دا جوان گیا دا کون کرے گا. جدو سانپ نے ڈھنگ ماریا نا صدیق پاک دی اکھر جو آنسو آئے تے صدیق پاک نے کی کیا صدیق کیا مار کے ڈھنگ میں نروالے صدیق کیا مار کے ڈھنگ میں نروالے. تو جان دنی میرا پتہ کون کرے گا تو جان دنی میرا پتہ کون کرے گا. حق پیار دائی جوان ادا کون کرے گا. حق پیار دائی جوان ادا کون کرے گا. میں یار غار دی پار کے پیش کرتی ایک شعر تے ایک شعر مولا علی پاک دی پار گئے. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو. اب ہاتھ نیچے نہ ہو. علی باج محمد دا کوئی ویر بکھا مینو
شیر نظر آ اچھی ذات علی اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیوی جاگیر بکھا میں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں قدر یا ناد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جان حسین دا نانا ایدہ تے شبرات آیا دلوں کا جشن منائے خیر ہوئے شال دور گیا وادی جڑ مڑ کے گھر نہیں آئے باپ مرے سر ننگا ہوگا ویر مر کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا یہ کون کرے رکھوالی لے یار حوالے رب دے مڑ مل لے ہی کواری اس ملنے دو یاد کرے متروں سے عمر ساری جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز خوبصورت لب و لہجہ اور خوبصورت کلام کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے مہمان ساتھی شیر علی حاکم صاحب اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے میرا مالک ان کی آواز میں سوز و زداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کی ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چراغ گولڈا حضور سیر ملت آپ کا لکھا ہوا کلام ان کے دو اشعار پیش کر کے مائک قبلہ پیر صاحب کے حوالے کر رہا ہوں آپ اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں گے پھر انشاءاللہ ہم سلام کی جانب بڑھ جائیں گے ایک دفعہ محبت سے کہہ دیجئے کہ ذرا سبحان اللہ پھر بولیے ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ کیونکہ ہمارے مہمان ساتھیوں نے ایک اور محفل میں بھی جانا تھا ان کی ذرا نوازی انہوں نے ہماری محفل کو وقت دیا اللہ ان کا آنا قبول فرمائے محبت سے ایک دفعہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کتنی خوب تسلی بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کتنی خوب تسلی تے دنیا دار پجاری زردے تے کتیاں دے گھر ٹلی دنیا دار پجاری زردے تے کتیاں دے گھر ٹلی تے بک بک روسن اترو اکھیاں ویکھ حویلی کلی بک بک روسن اترو اکھیاں ویکھ حویلی کلی تے کوچ نصیر اساں جد کیتا تے پہ جیسی تھر تھلی بندے کے جانے کے بعد ہی قدر آتی ہے تو میں بلا تاخیر آپ کی لی محبتوں اور چاہتوں کے درمیان نہایت ادب سے کتاب کے لیے ملتمس ہوں نہایت عزتوں کے لائق حضور کی بلافیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحب دادا پیر سید جلال الشتہ بخاری دامت برکاتم القدسیہ آپ سبھی آپ سے گزارش کروں گا کہ نعروں سے پہلے آپ جو خلا ختم کر دیجئے قریب قریب ہو جائیے تاکہ خطاب کے درمیان کسی قسم کی آمد و رفت نہ رہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم سلام پڑھیں گے سلام کے بعد نشد و نعرہ تکبیر ایسے نہیں بالکل پہلے سب سے لے کر آخری پر ہر بندہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے ماشاءاللہ بالکل یہ خلا ختم کر دیں آپ ساتھوں سے بھی گزارشہ پہ آگے آ جائیے ثانی بھائی سے لے کر آگے آ جائیے ماشاءاللہ آگے آ جائیں محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر
بول کے در نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، کچھ پڑھے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد نہایت کل سز احترام قابل احترام بزرگوں، بھائی، دوستوں، عزیزوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت محفل کا انعقاد ہمارے بھائی ملک محمد شکیل صاحب نے خوبصورت انداز میں کیا. جس طرح یہ خود خوبصورت، ان کا دل خوبصورت، یقین جانے اسی طرح محفل بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کے ثناء حضور کا ذکر پاک بھی انہوں نے اسی طرح بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی باری پہ وقت کے دامن میں رہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا حق ادا کیا. بندہ عاجز بھی بس اس فہرست میں شامل ہونے کے لیے اور اپنے بھائی کے اس حکم کی تعمیر کے لیے چند لمحے اور اس کے بعد پھر سلام اور دعا. ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے. صبح کا آغاز ہو رہا ہے، پھر شام آ رہی ہے اور ذکر مصطفیٰ سننا اور سنانا نصیب ہو رہا ہے. اپنے گھروں کو سجانے کی کوشش کریں. حضور کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جھنڈی لگائیں، بازاروں کو سجانے کی کوشش کریں اور اسی طرح ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ کر اپنے دل کو اپنے نبی کی محبت کے ساتھ سجانے کی کوشش کریں. یقین جانیں یہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ جس ذکر کے بارے میں وہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق جو حی و قیوم کی شان والا ہے وہ خود اعلان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور کتنا بلند کیا ہے یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا. یہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ وہ خالق ہو کر، وہ رازق ہو کر، وہ مالک ہو کر خود فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کائنات کے اندر وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دل، جن کی زبانیں ذکر مصطفیٰ میں معطر رہتے ہیں، جن کے دل اپنے نبی کی محبت میں غوطہ زن رہتے ہیں، جن کی زبانیں ذکر مصطفیٰ سے تر رہتی ہیں، یاد مصطفیٰ میں مست رہتے ہیں. وہی تو کامیاب ہو، وہی تو عظیم ہو. انہی کے تذکرے اس زندگی میں بھی رہتے ہیں. وہ لاحت میں چلے جائیں پھر بھی تذکرے رہتے ہیں، ان کی یادیں باقی رہتی ہیں. اور حضور کے ساتھ محبت رکھنا، حضور کا ذکر سننا اور سنانا، یہ تو حضور کے ان جان نثار ان غلاموں کی سنت ہے
جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ اکرام اپنے نبی کے ساتھ بے حد محبت کرتے اور حضور کے ظاہری وصال کے بعد بھی حضور کے ساتھ محبت کا اظہار حضور کا ذکر سن اور سنا کرتے ہیں. تو یہ صحابہ کی سنت نہیں. آج ہم بھی اپنے نبی کا ذکر سنتے ہیں یا سناتے ہیں. یہ ادا کس کی تھی؟ یہ طریقہ کس کا تھا؟ یہ حضور کے غلاموں کا تھا. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا. جب یہ کہا جاتا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو عنہم جمع کا صیغہ ہے. یہ 10 ہوں، 10,000 ہوں، 1,00,000 ہوں، اس میں حضور کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک کوئی صحابی بچتا نہیں، سب کا ذکر ہے. جب کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو پھر اب وہ صحابی تو رہ جائے گا، اب کوئی صحابی باہر نہیں رہتا. سب صحابی کے بارے میں یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ تمام حضور کے غلام اور سب پر اللہ راضی، اور حضور کے تمام غلام اپنے رب کی ادا پر راضی. ان حضور کے غلاموں کا یہ طریقہ ہے. کبھی مسجد نبوی میں ان صحابہ کی نگاہیں ہوتی ہیں اور وہ جگہ دیکھتے ہیں کہ حضور کہاں سے تشریف لاتے تھے، حضور مسجد میں کہاں بیٹھتے تھے، حضور کا محراب، حضور کہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، حضور کہاں سجدے فرماتے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں. صحابی ساتھی آ کر بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں عبداللہ یہ کیا دیکھ رہا ہے اور تیری آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضور کی اداؤں کو یاد کر رہا ہوں، حضور کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں. وہ منظر دل میں بسایا ہوا ہے کہ حضور کہاں بیٹھتے تھے، حضور مسجد نبوی کے کس دروازے سے داخل ہوتے تھے، کس دروازے سے باہر جاتے تھے، حضور کہاں نماز پڑھاتے تھے، حضور کہاں جلوہ فرما ہوتے تھے. غلام کو ان جگہوں کو بھی دیکھ کر یاد مصطفیٰ میں اتنے گم ہو جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چم چم نکل آئیں. تو آج وہ امتی کیسا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرے؟ اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، اپنے نبی کے ذکر کی محفل میں آؤ. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، ہم اپنے نبی کی تعظیم و تقریم کرنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کی سیرت میں بھی عمل کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی صورت میں بھی قربان ہوتے ہیں، ہم رسول رحمت کی تعلیمات میں بھی عمل پیرا ہوتے ہیں، ہم اپنے نبی کی سنتوں پہ بھی چلتے ہیں. اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو تو پھر مالک کے فضل کے دروازے، اس کے کرم کے دروازے، اس کی عطا کے دروازے پھر مالک اپنے بندوں پہ کھول دیتا ہے. اسی محبت کے ساتھ اس نبی پہ پڑھو مصطفیٰ کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا مجھ سے خدمت کی ایک پاسے
سے اور نبی نہیں پائے تے سارے نبیاں نالوں اچا تے ایڈا اچا ہور نہ کائی تے آدم اونوں کون گٹاوے مجھے دی رب کرے بڑھائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا الہی واسطہ آل رسول اور یہ سلام آج نانا ہو قبول. تمام یہ باب تشریف رکھیے گا. میں گزارش کروں آپ اس سے صابری سن سکے آپ اپنے پاک پڑھیں اس کے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اے پاک پروردگار عالم جتنی
کلام شریف پڑھی گئی، جو علم لکھی گئی، جو محاذ اللہ شریف کا اہتمام کیا گیا، میرے کریم مالک ان سب کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک اس کلام پاک کا اس محاذ کا ثواب امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک اس کلام پاک کا اس محاذ کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اس کلام پاک کا اس محاذ کا ثواب جتنے انبیاء کرام، جتنے نبی، جتنی ازواج مطہرات، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، بزرگان دین جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے، ہر ایک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک بانی محفل، ان کے جتنے بھی آبا و اجداد، دوست احباب، بہن بھائی، عزیز و قارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، میرے مالک اپنے محبوب کی ذکر پاک کے فیوز و برکات کے صدقہ سے میرے کریم مالک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ میرے کریم مالک تمام حاضرین کے، ہم سب کے جتنے بھی آبا و اجداد، دوست احباب، بہن بھائی، عزیز و قارب، ہم سب کے ننہال و ننہال میں سے جتنے افراد بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک ان سب کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے بھائی شکیل کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے بچوں کی، بیٹیوں کی، ساری فیملی کی خیر فرما۔ میرے مالک ہم سب جو تیرے محبوب کی ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہوئے، میرے مالک ہم سب کے ظاہر باطن کو پاک و صاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو عمر دراز نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے حال کو اپنا خاص فضل و کرم فرما، تمام حاضرین و ناظرین کی دل کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما، عزت کی زندگی اور خاتمہ ایمان پہ فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت اندنی والقبول منع دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوستوں